الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم معزز بزرگان دین، ہمارا آج کا جو دن ہے عید الاضحیٰ کی 8ویں تاریخ ہے. اسے یوم الترویہ کہا جاتا ہے. 3 دن ہیں، 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ اور 9 کو یوم عرفہ اور 10 کو یوم النحر کہتے ہیں. تو آج کا جو دن ہے وہ یوم الترویہ ہے. وجہ تسمیہ بیان کی جاتی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. ایک یہ وجہ بیان کی جاتی ہے کہ لوگ جو ہے حاجی لوگ آج کے دن روانہ ہوتے ہیں، یعنی حج کی شروعات ہوتی ہے، مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں. تو آج کا دن مینا میں گزارا جاتا ہے. 8 ذی الحجہ جو ہے یہ مینا میں گزارا جاتا ہے. اور اس کے بعد ایسے ہی وہاں سے عرفہ 9 ذی الحجہ، پھر اس کے بعد اسی دن شام رات جو ہے عرفہ پہنچ جاتے ہیں، مزدلفہ پہنچ جاتے ہیں، عرفہ سے مزدلفہ پہنچ جاتے ہیں اور پھر مزدلفہ سے مینا کی طرف آتے ہیں. تو مینا اور مزدلفہ جاتے ہوئے پانی کی کمی ہوتی. اس زمانے میں پانی کی کمی تھی تو پانی کا انتظام کر کے لے جاتے تھے. تو پانی بھرنا ایک نام ہے ترویہ کا، پانی بھرنا. تو پانی بھر کے لے جاتے تھے مینا کی طرف. تو اس وجہ سے اسے یوم الترویہ کہا جاتا ہے. ایک اور بات بھی یہ ہے کہ یہ تذبذب اور شک اس میں پایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آیا ہم نے جو خواب دیکھا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس دن کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، جس میں تفکرہ کے معنی میں آتا ہے غور و فکر کرنا، سوچنا. تو ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ آیا اللہ کی جانب سے جو حکم دیا گیا وہ اللہ ہی کی جانب سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے. تذبذب میں رہے، شک میں رہے. اس اعتبار سے چونکہ غور و فکر آپ نے کیا ہے، اس تفکر کے اعتبار سے آج کے دن کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد یوم العرفہ، کل کا دن جو ہے یہ یوم العرفہ ہے، عرفے کا دن ہے. اور اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت اس کی ثابت ہے. عرفہ کیوں کہا گیا؟ معرفت، پہچاننے کے معنی ہے. ایک تو وہی معنی جو بیان کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا 8ویں تاریخ کو ترویہ کے دن. تو آپ تذبذب میں اور شک میں رہے کہ آیا یہ اللہ کی جانب سے ہے یا شیطان کی جانب سے. دوسرے دن جب وہی خواب پڑا ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں،
تو سمجھا اور یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، تو اس یقین اور معرفت کے اعتبار سے اس دن کو یوم عرفہ نام رکھا جاتا ہے۔ یہ تو ایک وجہ بیان کی گئی یوم عرفہ کی۔ ایک اور وجہ بیان کی جاتی ہے کہ عرفہ اس اعتبار سے کہا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر آپ نے مناسک حج سکھائے، حج کرنے کا جو طریقہ ہے، جو مناسک ہیں وہ سکھائے کہ طواف کس طرح کرنی ہے، سعی کس طرح کرنی ہے، اور وقوف کہاں پہ اور کب تک وقوف رہے گا، اور اسی طرح قربانی کرنا ہے تو اس کا انداز کیا ہے، کس طریقے پر قربانی کی جائے گی۔ تو یہ جو امور سکھانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے دریافت کیا کہ عرفت کیا آپ نے پہچان لیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے عرفتو، میں نے پہچان لیا۔ تو اس اعتبار سے اس کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ تو دو وجہ ہو گئی۔ تیسری ایک وجہ بیان کی جاتی ہے کہ اس دن میں 9 ذی الحجہ میں میدان عرفہ میں قیام کیا جاتا ہے، وقوف کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے اس دن کو عرفہ کہتے ہیں۔ بہرحال یہ وجوہ تسمیہ ہیں۔ عرفے کا دن جو کل ہمارے سامنے آنے والا ہے، آج تو یوم الترویہ اور کل جو عرفے کا دن آنے والا ہے، یہ بڑی شان والا، یہ مبارک دن ہے۔ اس دن کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن میں بہت سے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ عرفہ کے میدان میں جمع ہونے والے کتنے بے شمار افراد، ان تمام افراد کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کا پروانہ دے دیتے ہیں۔ اور پھر یہاں تک نہیں بلکہ فرشتوں کے سامنے اللہ فخر فرماتے ہیں اور فخری انداز میں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بندے میرے لیے کس وجہ سے اور کس مقصد سے جمع ہوئے ہیں۔ دنیا کے گوشے گوشے اور کنارے کنارے سے جو انسان میدان عرفہ میں جمع ہوتے ہیں، اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ میدان عرفہ میں جو مجمع ہوتا ہے اور جس تعداد سے لوگ جمع ہوتے ہیں، دنیا کے کسی کونے اور گوشے میں اتنا بڑا مجمع اور اتنے کثیر تعداد میں افراد کبھی جمع نہیں ہوتے۔ یہ اسلام کی شان ہے۔ اسلام کے تمام امور ذی شان ہیں، اپنے اندر ایک شان رکھتے ہیں، ایک اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ صرف اسلام کے امور کی امتیازیت ہے، کسی اور دین میں، کسی اور مذہب میں ایسے ذی شان امور نہیں ہیں۔ ایک عرفے کا دن اٹھا لیا جائے کہ پورے ادیان والے مل کر اس طرح کا ایک دن پیش نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا مجمع کہیں کبھی جمع نہیں ہوتا کہ جتنا بڑا مجمع عرفے کے دن اور میدان عرفہ میں جمع ہوتا ہے۔ دنیا کے گوشے گوشے سے، کنارے کنارے سے، ہر جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ندا اپنے زمانے میں ہوئی، اس ندا پر لبیک کہتے ہوئے آج کے ہر زمانے میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ گوشے بڑی کثیر تعداد میں مجمع تھا۔ اسلام کے ہر چیز، ہر عمل، ہر شے ایک ذی شان ہے۔ اس اذان کو دیکھ لیا جائے، جیسے کہ بارہا کہا گیا کہ فضا میں جو گونجتی ہے، ہر لمحہ لمحہ بلمحہ اذان گونجتی ہے۔ اسلام سے تعلق رکھنے والی ہر چیز ذی شان ہے، ایک عظیم مرتبت رکھنے والی ہے۔ آب زمزم ہے، آدمی ان چیزوں میں غور و فکر کرے گا، سلیم التبع ہے تو وہ بھی مسلمان ہو جائے گا، اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ ایسی چیزیں ہمارے پاس ہمارے اسلام میں موجود ہیں۔ آب زمزم ہے، اس کی کیفیت بھی ایک عجیب اور اس کی کمیت بھی ہے کہ اس کی کیفیت ایسی ہے کہ کبھی یہ پانی خراب نہیں ہوتا ہے نا۔ آب زمزم کا پانی سال ہا سال چلے جائیں آپ رکھ کر دیکھیں، کبھی اس میں کیڑا پڑتا نہیں۔ دنیا کا کوئی پانی لے لیں، کسی پانی کو لے لیں، اور لینے کے بعد چند دن گئے، چند ہفتے گئے، چند ماہ گزرے، 1 سال گزر گیا تو اس میں کیڑا پڑنا ضروری ہے، خراب ہونا ضروری ہے۔ وہ تو خراب ہو کے رہے۔ تقریباً 2018 میں عمرہ کے ارادے سے گیا تھا، آج تک وہ پانی موجود ہے اور بہت ہی عمدہ۔ اور ہمارے حاجی حضرات اور عمرہ کرنے والے حضرات یہ بھی جانتے ہیں، جن کے پاس آب زمزم سالوں سے پڑا رہتا ہے، لیکن ذرا برابر نہ اس میں بدبو آتی ہے، نہ پانی گدلا ہوتا ہے، نہ پانی میں کوئی خرابی آتی ہے، نہ کوئی کیڑا پڑتا ہے۔ اس کی کیفیت ایسی ہے، اس کی کمیت کے اعتبار سے کیا کہا جائے، کتنی مقدار میں ایک کنویں سے نکلنے والا پانی ساری دنیا میں پیا جاتا ہے۔
کوئی پانی ایسا نہیں ہے دنیا میں. ایک کنویں سے اور ایک مقام سے نکلنے والا ایک پانی ایسا ہے کہ یہ پانی صرف مکہ میں نہیں، صرف مدینہ میں نہیں، صرف سعودی عربیہ میں نہیں، بلکہ دنیا کے کونے کونے میں ہم یہاں ہندوستان میں بیٹھ کر اس آب زمزم کو پیتے ہیں. اور دنیا کے گوشے گوشے میں رہنے والا ہر مسلمان، خواہ وہ حج و عمرہ کے لیے گیا ہو یا نہ گیا ہو، ہم میں سے سب نے پیا ہے الحمدللہ. اس طرح دنیا کے گوشے اور ہر کونے میں رہنے والا، ہر شہر اور ہر ملک میں رہنے والا ہر آدمی اس سے مستفید ہوتا ہے، اس کو پیتا ہے، لیکن اس کی کمیت میں، اس کی مقدار میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی، کبھی وہ پانی ختم نہیں ہوتا. ٹنوں کے حساب سے بہت زیادہ پانی جاری ہوتا ہے، لے جاتے ہیں، پیتے ہیں، نہاتے ہیں، اتنا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اب تک نہ سوکھا ہے اور نہ سوکھے گا، نہ خشک ہوگا. یہ اسلام کی چیزیں، اسلام سے تعلق رکھنے والی ساری چیزیں اپنے اندر ایک عجوبہ رکھتی ہیں، اپنے اندر ایک معجزہ رکھتی ہیں. ایک قرآن کو دیکھا جائے اپنے اندر معجزہ رکھتا ہے کہ سال ہا سال گزر گئے، اس میں ایک حرف اور ایک لفظ کی کمی بیشی نہیں آئی. حدیثیں محفوظ کی گئی ہیں، قرآن محفوظ کیا گیا، ساری چیزیں عمدہ ہیں. تو بہرحال بتا یہ رہا تھا کہ یہ جو عرفے کا جو دن ہے بہت ہی مبارک دن ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، بے حساب بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو شیطان اپنے اوپر مٹی ڈال کر بھاگتا ہے کہ ارے میں جس مقصد سے آیا وہ مقصد تو میرا ختم ہو گیا، میرا مقصد تو فوت ہو گیا، میں تو رسوا ہو گیا. اس کو رسوا کیا جاتا ہے اس دن میں، کل کا دن ہے. اور اس دن کے تعلق سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ. اس دن میں جو روزہ رکھا جاتا ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید یہ ہے کہ اللہ گزرے ہوئے ایک سال کے گناہ معاف فرما دیں گے اور آئندہ آنے والے ایک سال کے گناہ معاف فرما دیں گے. یہ صرف یوم عرفہ کے تعلق سے یہ بشارت ہے بھائی. عرفہ کے تعلق سے اس کے علاوہ جو نماز ہے اور روزہ ہے اور جن عبادتوں پہ بشارت دی گئی اس میں بشارت گزشتہ سال کی اور گزشتہ ایام کے گناہوں کے معاف ہونے کی بشارت ہے. لیکن یہ جو یوم عرفہ ہے یہ صرف گزرے ہوئے نہیں بلکہ آئندہ آنے والے جو گناہ ہیں، ایک سال کیے جانے والے، آئندہ ایک سال کیے جانے والے جو گناہ ہیں یہ گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اس کا معنی یہ نہیں کہ بھئی آئندہ سال ہم گناہ کر سکتے ہیں، ہم گناہ پہ جرأت کر سکتے ہیں، ہم گناہ پہ اقدام کر سکتے ہیں، یہ معنی نہیں ہے. بلکہ اگر گناہ ہو گیا انجانے میں، نہ جانے طریقے سے اگر گناہ ہو گیا، لغزش ہو گئی تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، یہ معنی ہے. اور بعض علماء نے یہاں تک یہ معنی بیان کیا ہے کہ اگر کوئی اس دن میں روزہ رکھتا ہے تو آئندہ ایک سال اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کا معنی یہ ہے کہ ایک سال گناہوں سے اس کو محفوظ رکھا جائے گا، ایک سال گناہوں سے اس کو محفوظ رکھا جائے گا، گناہوں سے بچایا جائے گا، یہ معنی ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس دن میں روزہ رکھنا یہ ہے کہ اس دن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ سال کے گناہ بھی معاف فرماتے ہیں اور آئندہ سال کے گناہ بھی معاف فرماتے ہیں. یہی سنا ہے کہ دن جو ہے اتنی فضیلت والا ہے. یہودی آ کر امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتا ہے کہ امیر المؤمنین آپ کے پاس ایک ایسی آیت اتری ہے، آخری آیت، جس میں دین کو مکمل کیا گیا، جس میں رسالت کو مکمل کیا گیا اور آپ کے بعد اب کوئی دین آنے والا نہیں اور نبی علیہ السلام کے بعد کوئی شریعت اور کوئی رسول آنے والا نہیں. یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اس لیے کہ یہ جو دین چلا ہے، یہ رسالت جو چلی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ایک طویل عرصہ، ایک طویل دور یہ جو چلا ہے اور آ کر نبی علیہ السلام پہ ختم ہو گیا. اور اس کے ختم پہ جو بشارت دی گئی اس آیت کے ذریعے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم بنعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتمام دین کی بشارت دی، خبر دی. لہذا بہت اہم آیت ہے. یہ آیت ہم پہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا سمجھتے ہو کہ ہم بھول گئے اس دن کو؟ ہم نے بھلا دیا، نسیہ منسیہ کر دیا؟ نہیں، ہمیں تو ہر چیز یاد ہے.
وہ دن یاد ہے جس دن یہ آیت نازل ہوئی، وہ مقام یاد ہے جس مقام میں یہ آیت نازل ہوئی، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کی جو کیفیت ہے، جس کیفیت کے ساتھ اور جس صفت کے ساتھ آپ متصف تھے، وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ بخاری میں آتا ہے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جمعے کے دن اور مقام عرفہ تھا اور نبی علیہ السلام قائم تھے، کھڑے ہوئے تھے، اور اس حالت میں جو ہے یہ آیت نازل ہوئی۔ نبی علیہ السلام کی وہ صفت، وہ قیام بھی ہمیں معلوم ہے، اس حالت میں جو ہے یہ آیت نازل ہوئی۔ لہٰذا بہت عظیم جو ہے یہ دن ہے، اور اس کے بعد یوم النحر، قربانی کا دن ہے، اور پھر ہمیں معلوم ہے کہ ایام تشریق ہیں۔ ایام تشریق جو ہے وہ 9 ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں، 9 ذی الحجہ سے، فجر سے 9، 10، 11، 12 اور 13، یہ 5 دن جو ہے ایام تشریق کہے جاتے ہیں، اور اس میں ہر فرض نماز کے بعد خواہ انفراداً نماز پڑھے یا اجتماعاً، یعنی امام صاحب کے ساتھ نماز میں شریک ہوں یا انفرادی طور پہ نماز پڑھیں یا گھروں میں عورتیں نماز پڑھیں، ہر صورت میں فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق کو پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ یہ تکبیرات تشریق ہے، اور اسی طرح اس کے بعد دوسرا دن جو ہے یہ قربانی کا دن ہے اور عید کا دن ہے، عید منانے کا ہے۔ لہٰذا اس دن جو ہے چند چیزیں ہیں کرنے کی، کہ ہم جو گھر سے آتے ہوئے پورے پاک و صفائی کے ساتھ کہ غسل کر کے عمدہ کپڑے پہن کر، نئے کپڑے میسر ہیں ٹھیک ہے، نئے عمدہ کپڑے اگر ہیں تو عمدہ کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کے، مسواک کر کے، اس طریقے پہ آنا عیدگاہ کو، اگر عیدگاہ میں نماز ہو یا مسجد میں نماز ہو تو مسجد کو آنا۔ بہرحال عیدگاہ میں نماز اگر ہے تو عیدگاہ کو جانا، اس طریقے پہ جانا مستحب ہے، بہت اچھا عمل ہے۔ اور پھر عیدگاہ جانے کے بعد وہاں عید سے پہلے کوئی نفل نماز نہ پڑھیں۔ ہماری چھوٹی مسجد سے جانے والے مقتدی حضرات جو ہے اس سے آگاہ ہوتے ہیں، جاننے والے، کوئی جو ہے وہاں جا کر عیدگاہ میں نفل نماز نہیں پڑھتا وہاں۔ بہرحال ہر ایک کو جو ہے جانے سے پہلے بتا دیں کہ بھائی عیدگاہ جو جانا ہے تو جانے کے بعد کیا نہیں کریں، وہاں عیدگاہ جا کر کوئی نفل نماز نہیں۔ آپ دن کی فجر پڑھ لیے تو فجر کے بعد سے لے کر کوئی نماز آپ گھر میں بھی نہیں پڑھیں گے، عیدگاہ میں بھی نہیں پڑھیں گے، فجر کے بعد سے کوئی نماز نفل نماز نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح وہاں عید کی نماز ہے، عید کی نماز کے بعد گھر لوٹتے ہیں تو لوٹنے کے بعد اپنی جو قربانی ہے اگر ممکن ہو تو قربانی سے اپنے کھانے کی شروعات کریں۔ تو معنی یہ ہے کہ عیدگاہ جاتے ہوئے کھائے بغیر جائیں، اور چونکہ اول وقت میں عید کی نماز رکھی گئی ہے الحمدللہ، لہٰذا عید سے فارغ ہو کر اگر اپنی قربانی سے میسر ہو، ممکن ہو تو اپنی قربانی سے اس کھانے کی شروعات کریں۔ نہیں آدمی برداشت نہیں کر سکتا تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی کھائی جا سکتی ہیں۔ بہرحال عید کی نماز کے بعد قربانی دے، نماز سے پہلے اگر قربانی دے دی جائے تو قربانی نہیں ہوگی، لہٰذا نماز کے بعد قربانی دے۔ اور قربانی کا طریقہ کیا ہے اور اس کے جو قربانی کے جو جانور ہیں کون سے لینا ہے، یہ تفصیل کے ساتھ یہ بات بتائی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ ہے، ہم مسلمان ہیں، دین اسلام سے ہمارا تعلق ہے، اور دین اسلام امن اور امانت، سکون، اطمینان اس کی تعلیم دیتا ہے۔ کبھی کسی کو نقصان پہنچایا جائے، تکلیف دی جائے، اس سے دین اسلام منع کرتا ہے، پاکی کا حکم دیتا ہے، اور دوسروں کو اذیت میں ڈالنے اور نقصان پہنچانے سے دین منع کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا، الایمان بضع و70 شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق۔ ایمان کے بضع و 70 سے زائد شعبے ہیں، ان میں افضل شعبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور ادنا شعبہ کیا ہے؟ تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹانا، راستے میں ہے تو ہٹانا، یہ ایمان کا شعبہ ہے بھائی، ایمان کی علامت ہے۔ ہم خود تکلیف دہ چیزوں کو ڈالنا، یہ ایمان و اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ لہٰذا اپنی قربانی کی جو چیزیں ہیں، اوجھڑی ہے یا اس کی غلاظت ہے یا اس کی جو گندگیاں ہیں، یہ راستے میں نہ پھینکیں، گلی کوچے میں نہ پھینکیں، اس سے خود ہم اپنے لوگوں کے لیے بھی نقصان ہے اور غیر لوگوں کے لیے بھی نقصان ہے، اور شکوہ شکایت کا موقع دینا ہے۔ اس لیے اس سے پورے طور پر اجتناب کیا جائے، اور اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے نا، پاکی اور صفائی کا تو حکم دیتا ہے اور دوسروں کو تکلیف دینے سے منع کرتا ہے۔ لہٰذا تکلیف نہ دیں، اپنی چیزیں اپنے پاس رکھیں، گھر میں کسی کیری بیگ میں ڈال کر رکھیں، میونسپلٹی کے جو لوگ آتے ہیں ان کے حوالے کر دیں اس کو،
اور اسی طرح جانور کو گلی کوچے میں نہ باندھیں، راستوں میں باندھ کر ان کی جو ہے آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچانا یا ان کی تصویریں لے کر سوشل میڈیا میں ڈالنا، یہ سب اس حالات، اب کے حالات کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے۔ بہت سے عجیب جو ہے وہ قوانین نافذ کیے جا رہے ہیں، تو اس دور میں ان چیزوں کا اہتمام کریں کہ قربانی کے جانور کو کاٹتے ہوئے اس کی تصویر نہ لیں، اس کا ویڈیو نہ بنائیں، اور اسی طرح جانوروں کو کھڑا کر کے ان کی تصویر لے کر سوشل میڈیا میں نہ ڈالیں۔ اس سے جو ہے نقصان ہو سکتا ہے آگے چل کر، آگے پہنچ کر۔ لہٰذا ان چیزوں سے جو ہے وہ اجتناب کریں، اور جماعت العلماء کی جانب سے بھی جو ہے مسلمانوں سے یہ درخواست کی گئی ہے، جن میں سے چند اہم امور ہیں جس میں ذکر کیا گیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ بے ضرورت گلی کوچوں میں جانوروں کو نہ باندھیں اور ان کی تصویریں ہرگز نہ پھیلائیں، پہلی بات۔ اور دوسری بات، قربانی کے بعد گھروں کے اندر اور باہر اسی طرح گلیوں کی مکمل صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، دو باتیں ہوئی۔ اور تیسری بات، بوٹی گوبر وغیرہ گلیوں میں ہرگز نہ پھینکیں، بلکہ تھیلوں میں رکھ کر میونسپلٹی کے لوگوں کے حوالے کر دیں۔ چوتھی بات، دوبارہ وبائی مرض کے پھیلنے کی خبر ہے، لہٰذا اس سے متعلق حکومت کی جو گائیڈ لائن ہے اس پر عمل کریں۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ ہماری طرف سے کسی بھی شکایت اور بدنامی کا بالکل موقع نہ دیں۔ جو باتیں تفصیل کے ساتھ بتائی گئیں انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔